بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بستی میں ایک ایماندار مچھیرا علی رضا رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائیں۔ مچھیرا ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کل نہ جانے کیوں کم مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں اور بعض مچھیروں کے پاس تو ایک بھی نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ بیوی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے بھی جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ مچھیرا سوچنے لگا کہ میری بیوی کتنی صابر و شاکر ہے۔ دوسرے دن علی رضا گھر لوٹا تو بیوی سے کہنے لگا، ہم سب دوستوں نے دریا کے دوسرے کنارے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنا ہے وہاں پر کافی تعداد میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ سب مچھیرے کل صبح 5 بجے شکار کے لیے نکلیں گے۔ تم دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ سب مچھیرے صبح ہی صبح روانہ ہو گئے۔ ایستا ایستا روشنی پھیلنے لگی اور دن نکل آیا۔ دن بڑا پر لطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریا بالکل پرسکون تھا۔ کئی مچھیرے جھوم جھوم کر گانے گا رہے تھے۔ کشتی بڑے سکون سے بہت دور تک جا پہنچی تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن علی رضا دریا کے دونوں جانب حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں ایک بڑی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر آ گری تھی۔ اس نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ کہیں وہ اچھل کر دوبارہ دریا میں نہ جا گرے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے علی رضا دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے باقی سب کی نیند اڑ گئی اور وہ غور سے مچھلی کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، تو کیوں نہ ہم آگے کنارے پر اتریں اور اسے بھون کر کھائیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ سب کو اس کی بات پسند آئی۔ کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا۔ سب لوگ کنارے پر اتر گئے، گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھی کریں، مچھلی بھونیں۔ وہ لوگ گھنے درختوں کے جھنڈ میں جب پہنچے تو ایک خوفناک منظر نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو بھی پڑا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک دوسرا جوان آدمی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے قاصر تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب کے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ علی رضا جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کی رسی کھولی اور اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا، نا امیدی کی کیفیت میں تھا۔ اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ بولا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ علی رضا نے اسے جلدی سے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تھا تو مرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے خود ہی کہنے لگا، میں اور یہ آدمی دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ تجارت کے لیے ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ آدمی میرے ہی شہر کا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار اور محبت سے میرے آس پاس رہنے لگا۔ بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا تھا۔ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا تھا۔ قافلے نے آرام کی غرض سے ساحل پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری پہر قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں اور یہ آدمی یہیں رہ گئے کیونکہ اس نے قافلے سے دور لے جا کر کوئی شربت پلا دیا تھا، جس سے مجھے نیند آ گئی۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس نے میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا اور اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا کہ میں چیخ و پکار نہ کر سکوں۔ اس نے میرے پاس جو کچھ مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا اور کسی طرح تو آزاد ہو جائے تو مجھے بدنام کر سکتا ہے، اس لیے تجھے قتل کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر بند سے بندھی ہوئی یہ تیز دھار چھری کھینچنی چاہی، لیکن چھری کسی وجہ سے اٹک گئی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی، جب ناکام ہو گیا تو اس نے پوری طاقت لگا کر چھری کمر بند سے کھینچی۔ اس کی دھار اوپر کی طرف تھی۔ چھری اچانک زور سے نکلی اور کھال کے ساتھ شاہ رگ کو کاٹتی ہوئی گردن میں پیوست ہو گئی۔ شاہ رگ کے کٹتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا
اور جب طاقت نے جواب دیا تو یہ مردہ حالت میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ بدبخت میری آنکھوں کے سامنے اپنے انجام تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ ہم جس جگہ ہیں بہت ہی کم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا، کون مجھے آفت سے نجات دلائے گا۔ پھر میں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو میری طرف بھیج دیا اور میری جان بچ گئی۔ تم لوگوں کا اس طرف کیسے آنا ہوا؟ علی رضا نے اسے بتانا شروع کیا۔ ایک مچھلی ہماری کشتی میں سمندر سے اچھل کر آ گری تھی۔ ہم لوگ اس مچھلی کو بھوننے کی غرض سے اس جگہ پہنچے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن میں اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی انکار نہ کیجیے گا۔ پھر وہ شخص اٹھا اور اپنے سامان سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی۔ اشرفیوں کی تھیلیاں نکالنے لگا۔ اس نے ان سب دوستوں کو ایک ایک تھیلی بطور انعام دی۔ اس شخص نے خاص طور پر علی رضا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لوگ جب اس شخص کو ساتھ لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی کشتی سے کود کر سمندر میں جا چکی تھی۔